إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید اور اس کے عذاب سے ڈرنا۔ امید اور خوف، یہ دو چیزیں، ان کا ہمارے عقائد کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، ایمان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ ان دونوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید اور اس کے عذاب سے ڈرنا، ان دونوں چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب بھی ان میں سے ایک کی کمی ہوگی اور دوسری کی زیادتی ہوگی تو خود بخود ہمارا ایمان بگڑ جائے گا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رحمت کی رٹ لگائے ہوئے اتنے گناہوں میں آگے گزر چکے ہیں کہ وہ ہدایت سے دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس کو سننا، یاد رکھنا اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 57 میں فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے، وہ مسلمان، مومن، مومنات جو اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں، دونوں چیزوں کو ساتھ ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اللہ کی رحمت کی امید اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً بے شک اللہ کا عذاب ایسا ہی ہے کہ جس سے ہمیشہ ڈرا ہی جاتا ہے۔ امید کو کہتے ہیں رجا، اور اس کی ضد، اس کا الٹ ہے خوف، اور اس کے اندر اعتدال ہونا۔
جب دونوں چیزیں ہوں گی تو ہمارا ایمان جو ہے وہ بالکل درست اور صحیح سمت کے اوپر ہوگا. اور اگر خوف بڑھ گیا، امید ختم ہو گئی، تو بھی خطرہ ہے ایمان کو کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا. اور اگر امید ہی امید ہے، خوف اور ڈر اور عذاب ختم ہو گیا تو پھر بھی بیڑا غرق ہو گیا. اس لیے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 175 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین. ڈر کے بارے میں پہلے ہم بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شیطان ہے نا، ابلیس ہے نا، وہ اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، لیکن تم نے ان سے نہیں ڈرنا، مجھ سے ڈرنا ہے اگر تم مومن ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو خوف ہے، ڈر ہے، اس کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے. یعنی کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں تو اس کے ساتھ ڈر ضرور ہوگا. اگر ڈر نہیں ہے تو مومن نہیں ہے. فرمایا وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اگر تم مومن ہو تو پھر مجھ سے ڈرنا یہ تمہارا حق بنتا ہے. اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مومن بندہ بغیر خوف کے، اللہ کے ڈر کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، اور جو گزار رہا ہے پھر اس کا ایمان پورا نہیں ہے. شیطان کیسے ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو؟ جیسے آپ سنتے ہیں میڈیا کے ذریعے یا مختلف ذرائع سے غلط اور جھوٹی کہاوتیں، جھوٹی خبریں، بہت سارے ایسے پلندے ہیں جو گھڑ گھڑ کے شیطان مختلف ذرائع سے پہنچاتا ہے لوگوں کے پاس، اور لوگ ڈرتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجن میں فرمایا کہ انہ کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا، کہ جو انسان تھے نا، انہوں نے ڈرنا شروع کر دیا شیطان سے. تو جب جیسے جیسے شیطان سے ہم ڈرتے ہیں ویسے ویسے وہ ہمارے اوپر اس کا غلبہ ہوتا ہے. اور یہ وہی ڈر ہے کہ کوئی لوگ درختوں سے ڈرتے ہیں، کوئی پتھروں سے ڈرتے ہیں، کوئی خانقاہوں اور درگاہوں سے ڈرتے ہیں، کوئی کسی چیز سے ڈر رہے ہیں. ہمارے مسلمانوں کے اندر بے شمار ایسی رسوم و رواج ہیں. ہمارے پیدائش پہ، مرنے پہ کوئی چھری رکھتا ہے، کوئی پتے لٹکاتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کچھ. یہ سارے شیطان کے ڈر ہیں جو وہ ہمیں دے رہا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے ڈر ختم کر دیتے ہیں. اور جو شیاطین سے، جنوں سے ڈرنے والا ہے، پھر وہ ایسے ہر کسی سے ڈرتا پھرتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمیں بتائی ہے کہ ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی سوچ میں اللہ کا خوف، اللہ کا عذاب، اللہ کا ڈر ہو. اگر نہیں ہے تو پھر ایمان پورا نہیں ہے. اور شیطان تو کہتا ہے کہ ڈر کس بات کا ہے. ایک عام جو سیدھا سادہ مسلمان ہوتا ہے نا، جھوٹ بولنے والا، حرام کھانے والا، بے نماز، شیطان اسے کہتا ہے تو اللہ کی رحمت بڑی ہے، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ وہ پھر کہتا ہے کہ اللہ کا عذاب ہمارے لیے تو نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہمارے لیے تو نہیں ہے. تو سب سے پہلے اس آیت سے یہ ثابت ہوا، جو یاد رکھنے والی چیز ہے کہ ایمان اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا یہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں. اور مومن میں یہ دونوں صفات ہوتی ہیں، امید، رحمت کی امید، اور عذاب سے ڈرنا. یہ دو صفات جب تک بندے کے اندر نہیں ہوں گی وہ مومن نہیں ہوگا. اور اسی کی ترجمانی پارہ نمبر 21 سورۃ السجدہ، سورہ نمبر 32 آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے کی ہے. فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ جو اللہ کے مومن بندے ہیں نا،
اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے ہیں، ان کی یہ صفت ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جب تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، رات کی نماز کا قیام اللیل کا ٹائم ہوتا ہے، تو ان کے جو پہلو ہیں وہ بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تہجد کے ٹائم اٹھنا بہت مشکل ہے، اللہ کا ڈر ہو، ثواب کی امید ہو تو ہی بندہ اٹھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ مومن بندے ان کے جو پہلو ہیں وہ بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اللہ کو پکارتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے۔ یہ کتنی زبردست آیت ہے کہ ایک مومن کے اندر یہ دو صفات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ کا ڈر، اللہ کے عذاب کا ڈر، اللہ کی پکڑ کا ڈر، اور اللہ کی رحمت کی، جنت کی امید، یہ دو چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایمان والا جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر سب سے پہلے عمل ہوتا ہے، پھر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے پہلے خوف کا ذکر کیا، پھر امید کا ذکر کیا ہے۔ اب جو لوگ صرف رحمت رحمت اور رحمت کی امید لے کے پھر رہے ہیں اور خوف نام کی ان میں چیز نہیں ہے، تو یہ اللہ کے ہاں قابل قبول عمل نہیں ہے۔ اور مسند احمد حدیث نمبر 3949 میں عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجب ربنا عز وجل من رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحيه إلى صلاته انظروا إلى عبدي۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی تعجب کرتے ہیں اپنے فرشتوں میں اس بندے کے بارے میں کہ جو آدھی رات کا ٹائم ہوتا ہے اور وہ اپنے اہل و عیال میں، اپنے بیوی بچوں میں بڑی آرام اور سکون کی نیند سو رہا ہوتا ہے نرم بستر کے اوپر، لیکن وہ اچانک اللہ سے ڈرتے ہوئے اور رحمت کی امید رکھتے ہوئے بستر سے الگ ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ الگ ہوتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، قیام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں عاجزی انکساری کے ساتھ وہ عبادت اور توبہ کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انظروا الی عبدی، میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے کی طرف، وہ کیوں میری عبادت کر رہا ہے؟ رات کو کس چیز نے اس کو جگایا ہے؟ کس چیز نے اس کو اس کے بستر سے اور اس کے بیوی بچوں سے الگ کیا ہے، اس کے اہل سے الگ کیا ہے؟ کیوں وہ اٹھا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رغبتاً فی ما عندی وشفقتاً مما عندی، دو چیزیں ہیں جنہوں نے اس کو جگایا ہے، جنہوں نے اس کو مجبور کیا ہے کہ یہ اپنا نرم گرم بستر چھوڑے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، جنہوں نے اس کو مجبور کیا ہے کہ یہ سردی کی راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ دو چیزیں ہیں، کون سی؟ رغبتاً فی ما عندی وشفقتاً مما عندی، جو میرے پاس نعمتیں ہیں، جنت ہے، انعامات ہیں، ان کی امید لیے ہوئے، اور جو میرے پاس عذاب ہے، وعیدیں ہیں، جہنم ہے، اس سے ڈرتے ہوئے۔ یعنی دو چیزیں اس کے پاس تھی جس سے اس کا ایمان پورا ہوا اور یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیک وقت ان دونوں چیزوں کا برابری کے ساتھ ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پارہ نمبر 13 سورۃ الرعد، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، کہ وہ لوگ جو اس چیز کو ملاتے ہیں جس کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ کس چیز کو ملانے کا حکم دیا ہے؟ رشتہ داری کو۔ یعنی وہ مومن جو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں،
اور وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، دو صفات کے مالک ہیں وہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو مومن متقی پرہیزگار ہیں، اللہ کے ولی ہیں، دو صفات ہیں ان میں۔ پہلی کیا ہے؟ یخشون ربہم، ان کے دلوں میں خوف ہے، دلوں میں خوف ہے، ڈر ہے اللہ تعالیٰ کا، ڈرتے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور ان کے دلوں میں دوسرا خوف ہے برے حساب کا، وہ بہت ڈر رہے ہیں حساب سے بھی، اللہ سے بھی، کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، اگر دنیا میں نہ آئی تو جب ہم اللہ کو حساب دیں گے تب ہمیں روک لیا جائے گا، اور جو جو ہم نے کیا ہوگا اس کا ہمیں عذاب ہوگا۔ اب دیکھیں، ہر نیکی کرتے ہیں اللہ کی رحمت کی امید سے، دل میں ڈر ہے، برائی نہیں کرتے، چھوڑ دی ہے برائی، یعنی نیکی کر رہے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے اور برائی چھوڑ دی ہے، حساب دینا ہے اس لیے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور دوسری جگہ پہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کو پتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا اللہ کے سامنے میں نے کھڑے ہونا ہے اور حساب دینا ہے۔ اب یہی ایک نقطہ ہے جس کے دل میں بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو 2 جنتیں دوں گا۔ فرمایا جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، کیوں؟ کہ ہے اللہ کا نیک بندہ لیکن کسی برائی کے قریب نہیں جاتا، کیوں؟ اس کے دل میں ایک ڈر بیٹھ چکا ہے کہ جب میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے نا حساب دینے کے لیے، تو میں کیا اللہ کو منہ دکھاؤں گا، کیسے اللہ کو حساب دوں گا۔ اب یہ فرق دیکھیں ایک عام مسلمان اور ایک متقی پرہیزگار کا، کہ جو عام نام نہاد مسلمان ہے ہر گناہ کر رہا ہے، کس لیے؟ کہتا اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ اور جو متقی پرہیزگار ہے وہ ہر گناہ سے بچ رہا ہے، کیوں؟ کہتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو میں نے تو حساب دینا ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حساب دینا ہے، ہر ایک ایک چیز کے بارے میں نے بتانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، کچھ نہیں کر رہا۔ اور جو سب کچھ ہر گناہ کر رہا ہے اور رحمت کی امید کی اتنی زیادتی ہے اس کے دل میں کہ ڈر بالکل ختم ہو گیا اور یہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور پارہ نمبر 30 سورۃ البینہ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلک لمن خشی ربہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یعنی جن سے اللہ راضی ہوا اور جو لوگ اللہ سے راضی ہوئے، یہ کیوں ان کو یہ ملا اعزاز کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں؟ کیوں ملا یہ اعزاز؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک لمن خشی ربہ، یہ اعزاز ان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، ڈر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا جب فرشتے آتے ہیں نا موت کے مومن بندے کے پاس تو اس کو کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ تجھ سے راضی ہے۔ اب اللہ راضی کیوں ہوا؟ یہ اللہ سے راضی کیوں ہوا؟ اس میں ایک نقطہ ہے ذالک لمن خشی ربہ، کیونکہ یہ اللہ سے ڈر گیا تھا۔ تو جو اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لیتا ہے نا، پھر اس کا مطلب ہے کہ بہت جلد وہ اللہ کا مومن بندہ بن جاتا ہے، متقی پرہیزگار بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے۔ اور پارہ نمبر 29 سورۃ الملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، کہ یقیناً وہ لوگ جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، بغیر دیکھے، اللہ کو دیکھا نہیں ہے انہوں نے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ اللہ کو دیکھا، بالکل غیب کے اوپر ایمان لائے، لیکن ڈر کی حالت یہ ہے یخشون ربہم بالغیب، بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کہتے ہیں بھائی نماز چھوڑوں گا تو پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے،
کیونکہ اللہ نے وعید کی ہے نا بے نمازوں کے لیے، حرام خوروں کے لیے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ تم جتنے مرضی گناہ کرتے رہو اور جو مرضی کرتے رہو اور بغیر توبہ کے مر جاؤ تو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ یخشون ربہم بالغیب، اللہ سے بن دیکھے ڈر رہے ہیں۔ اب یہ جو ڈر ہے، ڈر کیا کرے گا ان کے ساتھ؟ لہم مغفرۃ و اجر کبیر، اس ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے بخشش کے لیے، اجر کے لیے ڈرنا بہت ضروری ہے۔ جن کے دلوں میں ڈر ختم ہو چکے ہیں ان کو بخشش نہیں ملے گی۔ اور سورہ قاف آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید۔ دیکھیں ڈر کی برکتیں کتنی ہیں، ڈر میں اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمتیں رکھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈر جو ہے نا، جس کے دل میں یہ نقطہ بیٹھ جائے سب کچھ اسے عطا فرما دیتے۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں؟ من خشی الرحمن بالغیب، کہ جو بن دیکھے اللہ سے ڈر گیا، وجاء بقلب منیب، اور رجوع کرنے والا دل اللہ کے پاس لے کے آیا۔ قلب منیب ہے اس کے پاس، یہ ایسا دل اس کو اللہ نے دیا ہے جو ہر ٹائم اللہ سے رابطے میں ہے، اللہ کے ساتھ رجوع کرنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جو بن دیکھے ڈرنے والا ہے، اس کا دل بھی ڈرنے والا ہے اور اس کا دل اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ اعزاز دیں گے جب یہ فوت ہوگا، اللہ کے ہاں جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ڈر کی وجہ سے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ رہنے والا دن ہے، اب تم کبھی بھی جنت سے نہیں نکلو گے، جاؤ۔ ڈر کی وجہ سے اللہ نے یہ تمہیں دیا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ڈر کی وجہ سے جنت ملے گا اور ایسا جنت ہوگا کہ اس میں جو کچھ چاہیں گے ان کو ملے گا، اور جتنی یہ ڈیمانڈ کریں گے نا، جتنا یہ چاہیں گے اس سے بہت زیادہ ہمارے پاس موجود ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہوتے ہیں نا کہ کیا جنت میں یہ چیز اتنی ملے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری جتنی سوچ ہے نا، سوچ کے مطابق تمہیں سب کچھ دے دیا جائے، اس کے بعد ہمارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن پیچھے اصل طاقت کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، رب کا خوف۔ اور پارہ نمبر 22 سورہ یاسین آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، کہ جو بن دیکھے اللہ سے ڈر گئے ہیں نا، ان کو خوشخبری دے دو۔ کس چیز کی؟ بخشش کی اور معزز اجر کی۔ اللہ کے ہاں اس کے لیے بخشش ہے اور اجر ہے، کیونکہ وہ ڈر گیا۔ ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بڑی زبردست حدیث سنانے لگا ہوں کہ جس سے بندے کو بہترین طریقے سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ڈر، خوف اور امید دونوں چیزوں کا برابر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک چیز بھی کم ہو گئی اور دوسری زیادہ ہو گئی تو ہمارا ایمان جو ہے اس کا خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2755 اور مسند احمد حدیث نمبر 9164 میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعلم المؤمن ما من عند اللہ من العقوبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر مومن بندہ اس کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے، جہنم ہے، یہ کتنا سخت ہے اور کتنا اس کا برا انجام ہے، ما طمع بجنتہ احد،
کبھی بھی جنت کا لالچ کوئی نہ کرے۔ لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے، اللہ تعالیٰ نے جہنم کتنا سخت بنایا ہے اور اللہ کے قوانین کتنے سخت ہیں، تو دنیا کے جتنے مومن ہیں نا وہ سب جنت کا لالچ چھوڑ کے بیٹھ جائیں کہ بھائی جنت نہیں کسی کو بھی مل سکتا۔ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ نماز تہجد پڑھنے والوں کی، زکوٰۃ دینے والوں کی، حلال کھانے والوں کی، سچ بولنے والوں کی، کہ اگر ان کو اصل حقیقت کا جہنم کا پتہ چل جائے تو وہ چھوڑ دیں جنت کا لالچ کہ ہم جنت میں بھی جا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور آگے فرمایا لو یعلم الکافر ما عند اللہ من الرحمہ ما قنط من جنتہ احد، کہ اگر کافر کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی زیادہ ہے تو کافر، زانی، شرابی، سب سے بڑا گندا دنیا کا بندہ، وہ بھی کبھی بھی اللہ کے جنت سے مایوس نہ ہو، وہ بھی سمجھے کہ میں جنت میں جاؤں ہی جاؤں۔ دو چیزیں بتائی ہیں اس حدیث میں کہ اللہ کے عذاب اور اللہ کے خوف کا اندازہ اگر مومنوں کو ہو جائے تو وہ یہ سمجھیں کہ کبھی بھی ہم جنت میں نہیں جا سکتے، اور کافروں کو اللہ کی رحمت کا اور جنت کا اندازہ ہو جائے تو وہ یہ سمجھیں کہ ہم کبھی بھی جہنم میں نہیں جا سکتے۔ اب اس حدیث سے بڑی آسانی سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دل میں بیک وقت دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر صرف رحمت ہی رحمت ہوگی تو پھر بندہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ اگر صرف رحمت کی امید ہوگی نا، ڈر نہ ہوگا، تو ڈر نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے گناہ کرے گا، حتیٰ کہ کفر تک چلا جائے گا۔ اور اگر صرف اس کے دل میں خوف ہی خوف ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں امید کا غلبہ ہوا، رحمت کا غلبہ ہوا، تو وہ دنیا میں اتنے آگے نکل گئے، گناہوں میں، حرام کاموں میں، شرک و کفر میں بہت آگے نکل گیا، کیونکہ رحمت کا غلبہ ان کے دلوں میں ہو گیا تھا، امید کا غلبہ ہو گیا تھا کہ اللہ کی رحمت کی امید بڑی ہے۔ اور کچھ لوگ جن کے اوپر خوف کا غلبہ ہو گیا، انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی۔ انہوں نے کہا ہم شادی بھی نہیں کرتے، بیوی بچے پیدا بھی نہیں کرتے، ہم دنیا داری بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے۔ انہوں نے جنگلوں کی طرف اپنا رخ کر لیا، خانقاہوں کی طرف اپنا رخ کر لیا، انہوں نے دنیا کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ اور کچھ تو ایسے فرق ہیں ابھی بھی مسلمانوں کے اندر، صوفیاء کو دیکھ لیں، وہ کتنے کتنے دن کھاتے ہی نہیں ہیں، کوئی دھوپ میں کھڑا ہے، اور کوئی ساری ساری رات اور 24 گھنٹے کوئی روزہ رکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، وہ خوف میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں رحمت ہے ہی نہیں ہے۔ تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ دنیاوی مشکلات سے گزر کر معاشرتی زندگی کو بسر کرتے ہوئے دنیاوی مشکلات کے ساتھ اسلام کے احکامات پر عمل کرنا ہے تم نے۔ یعنی اگر خوف کی زیادتی ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ رہبانیت میں اتنا آگے نکل جائے گا کہ وہ دنیا بھی چھوڑ دے گا، بیوی بچے بھی سب کچھ چھوڑ دے گا، خانقاہوں میں، جنگلوں میں نکل جائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی بے دینی ہے، یہ دین نہیں ہے، دین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اگر رحمت کی امید میں ڈوب گیا، خوف ختم ہو گیا، تو پھر اس طرف چلا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں چیزوں کو بیک وقت برابر کا ہونا چاہیے۔ ہر کسی کے دل میں جب رحمت کی امید ہوگی اور اللہ کے عذاب سے ڈر ہوگا، دونوں چیزیں برابر کی ہوں گی، تو پھر انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہ تھا اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ دوسری چیز ہے رحمت۔ اب جو اللہ کی رحمت ہے، اس کی آڑ میں آ کر بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے، کہتے رحمت بڑی ہے، شراب پی لیتے کہتے اللہ کی رحمت بڑی ہے، حرام کھاتے ہیں اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ یعنی کہ وہ بہت سارے گناہ صرف اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت بہت ہے، جبکہ رحمت کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے غصے والی اور وعید والی آیات ہیں، احادیث ہیں، ان کو بالکل بھول جاتے ہیں۔
تو اب ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ پارہ نمبر 30 سورۃ البروج آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے، اب پہلے تو ڈر کی بات ہو گئی ہے، ڈر والوں کے لیے کیا کچھ ہے، اب جو ڈرتے ہی نہیں ہے صرف رحمت ہی رحمت ہے، ان کے لیے اللہ نے کیا فرمایا، ان بطش ربک لشدید، فرمایا کہ اگر تم گناہ کرتے رہو گے نا، اللہ سے ڈرو گے نہیں، تمہارے دل میں خوف نکل جائے گا نا، تو پھر اللہ کی گرفت بہت سخت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں نا، رب کی گرفت آتی ہے نا، پھر دنیا کے نمرود اور دنیا کے فرعون اور دنیا کے جو بڑے بڑے اپنے آپ کو خدائی کے دعوے کرنے والے، چھوٹا سا مچھر اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے نا، تو پھر ابرا کے بڑے بڑے ہاتھی، چھوٹے چھوٹے جو ابیل ہیں، ان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری پکڑ بہت سخت ہے، ظالم، زنا میں دن رات گزارنے والو، حرام کھانے والو، باز آ جاؤ، میری پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، اگر تم صرف رحمت رحمت کر کے پھر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی وعید بھی سنائی ہے۔ اور سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ سخت قوت والے، سخت طاقت والے، بہت بڑی پاور والے اور انتقام لینے والے۔ جب کوئی اللہ سے نہیں نہ ڈرتا، کسی دل سے اللہ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور وہ اتنا بے باک ہو جاتا ہے گناہوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری جو طاقت ہے اور پاور ہے یہ اتنی سخت ہے، اور میں جب انتقام لیتا ہوں نا تو پھر اس میں چند لمحے بھی نہیں لگتے۔ اور ایسے ہی سورۃ الطور سورہ نمبر 52 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہ یقیناً تیرے رب کا جو عذاب ہے وہ واقع ہو کر رہنے والا ہے اور اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے جس کام کے اوپر عذاب کی وعید سنائی ہے نا، وہ ہو کر رہے گا، کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں۔ یہ مت سوچو کہ ہم بے باکی سے گناہ کرتے رہیں گے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے پھر بھی دنیا کا کوئی گناہ نہیں چھوڑتے، کہتے اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا عذاب آئے گا نا، دنیا میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو ٹال سکے۔ لوگ بڑے جتن کرتے ہیں، یہ دیکھ لیں وبائیں جب دنیا میں آتی ہیں، یہ وائرس ہی آیا ہے تو کس نے اپنے ذرائع استعمال نہیں کیے، لوگوں نے بڑے جتن لگائے، لیکن جب اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر کوئی بھی اس کو روکنے والا، کسی میں طاقت نہیں ہے اس کو روک سکے۔ پھر کیا ہے، اللہ کا ڈر دل میں آئے، توبہ کرے تو فوراً اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو روک دیتے ہیں۔ لیکن دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اللہ کے عذاب کو روک سکے۔ اس لیے بندے کو رحمت کی امید میں اتنا نہیں ڈوب جانا چاہیے کہ بندہ اللہ کے عذاب سے بے پرواہ ہو جائے اور اتنا بے باک ہو جائے گناہوں کے اوپر کہ اس کو اللہ کے عذاب کا کوئی ڈر نہ ہو۔ اس لیے اللہ کی رحمت اور اللہ کا عذاب دونوں چیزیں ہونی چاہیے، اور قرآن میں اللہ نے یہ بیان کی ہیں۔ سورۃ الحجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت بخشنے والا ہوں، بہت غفور الرحیم ہوں۔ کوئی میرے پاس زمین سے لے کر آسمان تک، مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک اتنے گناہ لے کے آ جائے اور ایک دفعہ کہہ دے کہ یا اللہ یہ گناہ میں نے کیے ہیں، میں ذلیل ہوں، گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے، ڈر جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں ڈر پیدا ہوا تو ایک سیکنڈ میں میں نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں بڑا بخشنے والا ہوں، بڑا غفور الرحیم ہوں۔
لیکن آگے فرمایا جن کے دلوں میں خوف نہیں ہے نا، جو ڈرتے نہیں ہیں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، پھر میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ یعنی کہ اگر تو دل میں خوف آ گیا تو رحمت ہی رحمت ہے، پھر امید ہی امید ہے، اور اگر خوف نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عذاب ہے، پھر اور کچھ نہیں ہے۔ اور سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، کہ یقیناً تیرا رب سزا دینے میں بہت تیزی کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سریع العقاب، بڑی تیزی سے، بڑی جلدی، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ جو اللہ کے عذاب سے نہیں نہ ڈرتا اور بے باک ہو کے گناہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سریع العقاب، بڑی جلدی اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتے ہیں اور اس سے بدلہ لیتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن اگر کوئی اللہ سے ڈر جائے تو پھر اللہ کی رحمت بھی اتنی تیزی سے اس کے پاس آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے پہلے اللہ کا ڈر، پھر اللہ کی رحمت کی امید۔ جب یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گی تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی اتنا زبردست ہے، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے میرے خیال میں وہ کافی ہے ہمارے لیے اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 39-29 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا أَدْرِي وَاللَّهِ وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِي، فرماتے اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا قیامت کے دن، جبکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کدھر ہیں وہ لوگ جو رحمت اور رحمت کی امید اور سب کچھ کر کے گناہ کرنے والے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرِي وَاللَّهِ وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِي، اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا، جبکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یعنی اتنا اللہ کا خوف اور ڈر ہے۔ اور پارہ نمبر 26 سورۃ الاحقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی تائید فرمائی ہے۔ فرمایا قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دو مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، میرے لیے کوئی نیا قانون نہیں ہے، مجھ سے پہلے بھی بہت سارے نبی آئے ہیں۔ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، اور مجھے نہیں پتا کہ قیامت کے دن میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے اور تمہارے ساتھ کیا کریں گے۔ یہ قرآن ہے، قرآن کی آیت ہے، سورۃ الاحقاف سورہ نمبر 46 پارہ نمبر 26 آیت نمبر 9۔ یعنی کہ ہمیں یہ بات بڑی واضح طریقے سے سمجھ آ رہی ہے کہ صرف امید نہیں، پہلے ڈر پھر اللہ کی رحمت کی امید۔ فرمایا مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ آج کل تو لوگ اتنی رحمت کی امید لیے پھر رہے ہیں، وہ کوئی کہتا ہے میں سید ہوں، نماز نہ بھی پڑھوں تو کیا ہے، زنا کرتا رہوں تو کیا ہے، میں تو بخشوایا ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ تو جہالت والی باتیں ہیں، ایمان کو تباہ و برباد اور ختم کرنے والی باتیں ہیں۔ اور انبیاء کے بعد افضل ترین شخصیت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اللہ کا ڈر، سبحان اللہ۔ ابن ابی شیبہ کے اندر 34,432 میں اور شعب الایمان کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پرندے جو ہیں ان کے لیے کیا خوشخبری ہے، اگر میں بھی پرندوں کی مثل ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ درختوں پہ بیٹھتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، نہ ان سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا اور نہ ان سے کوئی کسی قسم کا حساب ہوگا، نہ ان کو عذاب ہوگا، یہ کتنے اچھے ہیں۔ اور ابو بکر نے جتنی زندگی گزاری اس کا حساب ہوگا۔ یہ وہ ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر جنتی ہے۔ یہ وہ ابو بکر ہے جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ
والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ اللہ ان کو رسوا نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، لیکن اللہ کا ڈر اتنا ہے دل میں کہ وہ بہت پریشان ہیں کہ کیا بنے گا ہمارے ساتھ۔ تو اس لیے یہ بات پکی ہے کہ ہدایت کے لیے، صراط مستقیم کے لیے اور اتم درجے کا ایمان لینے کے لیے سب سے پہلے اللہ کا خوف، سب سے پہلے اللہ کا ڈر، اور جب یہ ساری چیزیں دل میں آ جائیں، اور دوسرے نمبر پہ اللہ کی رحمت کی امید، ڈر اور رحمت کی امید، جب دونوں کا بیلنس برابر ہوگا، پھر ایسا اللہ تعالی ہمیں ایمان عطا فرمائیں گے کہ انشاءاللہ وہ ایمان ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی پارہ نمبر 30 سورۃ الاعلی آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد دہانی کروائیے ان کو، مومنین کو یاد کرواؤ، یہ بھول چکے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ ان نفعت الذکریٰ، جو یاد دہانی ہے نا، اللہ کے عذاب سے ڈرانا اور رحمت کی امید دلانا، یہ ان کو بڑا فائدہ دیتا ہے، مومنوں کو یہ بڑا فائدہ دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، کہ یہ جو نصیحت ہے نا، جو بندہ نصیحت پکڑتا ہے، اللہ سے ڈر گیا، یہی کامیاب ہے، یہی سب سے اچھا ہے، یہی سب سے بہتر ہے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اور آگے فرما وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور وہ بندہ بد نصیب ہے، بدبخت ہے جو اس سے دور رہے گا۔ تو اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے اور اللہ کی رحمت کے قریب ہونا چاہیے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور پھر اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایسا رستہ دیتے ہیں کہ وہ مکمل طور پہ گناہوں سے بچتے رہتے ہیں اللہ کے عذاب کی وجہ سے، اور نیکیاں کرتے رہتے ہیں رحمت اور اللہ کی بخشش اور اللہ کے فضل و کرم کی امید پر۔ تو اس لیے ہر بندے کے لیے دو چیزیں ہیں اس دنیا میں، گناہوں سے بچنا اور نیکیاں کرنا۔ گناہوں سے کب بچے گا؟ جب دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اور نیکی کب کرے گا؟ جب دل میں اللہ کی رحمت اور جنت کی امید ہوگی۔ تو یہ دو چیزیں، اللہ کا خوف اور اللہ کی رحمت اور جنت کی امید، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کے مطابق اللہ تعالی ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے اوپر رکھے، اور ایمان کے اوپر ہی ہمیں موت آئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔